بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور تقوی کی فضیلت۔ تحویل قبلہ کے بعد بعض مسلمانوں نے اپنی نہایت خوشی کا اظہار کیا تو اس بارے میں ان کا تشدد اس حد تک پہنچ گیا کہ کعبہ کا قبلہ بننا ان کی نظر میں دین کی سب سے بڑی غرض و غایت ٹھہر گیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نیکی یہ نہیں کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ پھیر لے، بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جو ہر صفت کمال کے ساتھ متصف اور ہر نقص سے پاک ہے، اور یوم آخرت اور اس کی ان تمام تفصیلات پر ایمان لائے جن کی خبر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور فرشتوں پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ ایمان لائے جن کی خبر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور تمام کتابوں پر ایمان لائے جنہیں اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا، اور خاص طور پر اللہ کی عظیم ترین کتاب قرآن کریم پر، اور تمام انبیاء کرام پر، اور خاص طور پر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی طرح نیک وہ ہے جو اپنا عمدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے، اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا، اور جس نے تکلیف و مصیبت کے وقت اور دشمنان اسلام سے جہاد کرتے ہوئے صبر و استقامت سے کام لیا۔ فرمایا کہ یہی لوگ اپنے ایمان میں صادق ہیں، اس لیے کہ ان کے اقوال و افعال نے ان کے ایمان قلبی کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ خوف و دہشت اور حالات زمانہ انہیں نہیں بدل سکتے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی ایمان کے بعد مذکورہ بالا اوصاف سے متصف نہیں ہوتا وہ اپنے دعوے ایمان میں صادق نہیں ہوتا، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں متقی ہیں، کیونکہ انہوں نے محرمات و ممنوعات کو چھوڑ دیا اور نیک کاموں کو اپنا شیوا بنا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقی معنوں میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور تمام انبیاء پر، اور مال خرچ کرے ان کی محبت کی خاطر رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور دکھ اور مصیبت میں اور میدان کارزار میں صبر سے کام لے۔ یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے عذاب و عقاب سے ڈرتے ہوئے اس کے اوامر کی پابندی کرے گا اور اس کی حدود کا پاس لحاظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت سے نکلنے کے لیے راستے بنا دے گا، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی کا سامان کر دے گا جو اس کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عظیم و برتر نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پر رحم فرماتے ہوئے رسول بنا کر مبعوث کیا، اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے، شرک سے ڈرائیں، اور انہیں بتائیں کہ اگر وہ شرک سے باز نہ آئے تو اللہ جبار و قہار کا دردناک عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کفر و شرک سے پوری صراحت وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری دعوت یہ ہے کہ تم سب صرف معبود پر حق کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہر حال میں اس کا تقوی اختیار کرو، اور میرے اوامر نواہی میں میری اطاعت اور فرما برداری کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اس کے حکم کے مطابق کسی کام کا حکم دیتا ہوں اور اسی کے حکم
تم سے کسی کام سے روکتا ہوں، اگر تم میری اس دعوت کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں تمہاری مقرر عمر تک زندہ رہنے دے گا، یعنی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرے گا تو اسے ٹالا نہیں جائے گا۔ کاش کہ تم ان باتوں کو سمجھتے تو ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور اس سے مغفرت طلب کرتے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے پوری صراحت کے ساتھ ڈرانے والا آیا ہوں کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وقت مقرر جب آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ جاتے۔ انسان سب کے سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، لہذا نسب کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اب ان میں جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون شخص سب سے زیادہ باعزت ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور مال کو دیکھتا ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا درس دیا ہے کہ اے بندو، دنیا کی زندگی لہو و لعاب سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس لیے اس کی لذتوں کے اسیر نہ بنو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگے رہو، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور وہ صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیاوی زندگانی تو سوائے لہو لعاب کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو ہر وقت ہر حال میں بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھے، اس کا تقوی اختیار کرے، اس کے عقاب سے ڈرتا رہے اور اس کی عظمت و جلال کا اعتراف اس کے دل و دماغ پر مسلط رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔